السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ لحن جلی اور لحن خفی کے متعلق سیکھیں گے۔ یہ دو غلطیاں ایسی ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کہ یہ ہم سمجھیں، میں آپ کو بتا دوں، قرآن جس زبان میں نازل کیا گیا ہے اس کی درست تلاوت کے لیے اس کے آداب کی رعایت لازمی ہے۔ اس کی رعایت کرنے سے آپ اس کا حق ادا کریں گے، اور اس کی رعایت نہ کر کے نہ صرف یہ کہ آپ اس کی حق تلفی کریں گے بلکہ ثواب کے بجائے گناہ کے حقدار ہوں گے، اور نیکی برباد، گناہ لازم ہو جائے گا۔ اب سمجھتے ہیں ہم لحن جلی اور لحن خفی۔ لحن کے معنی ہوتا ہے غلطی کرنا۔ تجوید کے خلاف قرآن کریم پڑھنے کو لحن کہتے ہیں۔ لحن کی دو قسمیں ہیں، لحن جلی اور لحن خفی۔ لحن جلی بڑی غلطی کو کہتے ہیں جس سے کلمہ ہی بدل جائے، جیسے سین کی جگہ زا، عین کی جگہ حمزہ پڑھ دیا، یا کسی حرکت کو گھٹا کر یا بڑھا کر پڑھنا، جیسے سماواتی۔ آپ یہاں پر دیکھیں میم کے اوپر کھڑی زبر ہے اور واو کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے، اس کو بدل کر سما، میم کے اوپر آپ نے حرکت لگا دی زبر، پڑھ دیا، یا حرکت بدل دی جیسے زیر کی جگہ پیش وغیرہ۔ یہ کچھ مثالیں یہاں پر دی ہوئی ہیں، یعنی کسی حرف کی جگہ آپ دوسرے حرف یعنی سین کی جگہ زا، عین کی جگہ حمزہ نکال دیا۔ یعنی حرفوں کے رد و بدل سے بھی لحن جلی ہوتا ہے، اور حرکات کے بدلنے سے بھی لحن جلی ہوتا ہے۔ تو لحن جلی وہ غلطی ہے جس سے اگر نماز کے دوران ہو جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس سے بچنا لازماً فرض ہے۔ لحن جلی حرام ہے۔ اس غلطی سے کچھ جگہوں پر معنی بدل جاتا ہے، اور معنی تبدیلی سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس سے بچنا لازم اور فرض ہے۔ لحن خفی مکروہ ہے، اس سے بچنا بھی ضروری ہے۔ مکروہ کام کا مسلسل کرنا حرام کے ہم معنی ہوتا ہے۔ یہ ہے لحن خفی۔ یہ کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیے، چھوٹی غلطی کو لحن کہتے ہیں جس سے حرفوں کی خوبصورتی ختم ہو جائے، جیسے الف، اللہ کا لام اور را کو پر پڑھنے کی جگہ باریک اور باریک پڑھنے کی جگہ پر پڑھ دینا، یا اخفا یا اظہار نہ کرنا لحن خفی کہلاتا ہے۔ وہ اس میں نہیں دیا ہوا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں گا۔ اخفا اور اظہار یعنی جس سے حرفوں کی خوبصورتی ختم ہو جائے۔ عارضی پر ہیں الف، لام اور را، یہ کبھی پر اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، اس لیے یہاں پر بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بار میں پھر رپیٹ کرتا ہوں، لحن جلی اور لحن خفی یہ دو غلطیاں ہیں۔ لحن کے معنی ہوتا ہے غلطی کرنا۔ تجوید کے خلاف قرآن کریم پڑھنے کو لحن کہتے ہیں، اس لیے تجوید کا علم حاصل کرنا، اتنا حاصل کرنا جس سے آپ قرآن کریم درست پڑھ سکیں، فرض ہے۔ لحن کی دو قسمیں ہیں، لحن جلی، لحن خفی۔ لحن جلی بڑی غلطی کو کہتے ہیں جس سے کلمہ ہی بدل جائے، جیسے سین کی جگہ زا، عین کی جگہ حمزہ پڑھ دیا، یا کسی حرکت کو گھٹا کر یا بڑھا کر پڑھنا، جیسے سماواتی کی جگہ سماواتی پڑھ دیا، یا حرکت بدل دی جیسے زیر کی جگہ پیش وغیرہ۔ لحن خفی چھوٹی غلطی کو کہتے ہیں
جس سے حرفوں کی خوبصورتی ختم ہو جائے، جیسے الف اللہ کا لام اور را کو پر پڑھنے کی جگہ باریک اور باریک پڑھنے کی جگہ پر پڑھ دینا وغیرہ، یا اخفا کی جگہ اظہار یا اظہار کی جگہ اخفا، یا نہ اظہار کرنا نہ اخفا کرنا لحن خفی کہلاتا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو مثالیں 2-4 دوں گا۔ مخارج کی رعایت نہ کرنے سے کیا معنی میں کیا تبدیلی ہوتی ہے، ملاحظہ کریں۔ اس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا مخارج کی درستی کتنی ضروری ہے۔ یہاں درست الفاظ لکھے گئے ہیں، ان کا معنی بھی ہے، غلط تلفظ معنی بھی ہے۔ علیم عین سے ہے، علیم جاننے والا۔ اگر علیم کی جگہ آپ نے علیم نرمی والا حمزہ پڑھ دیا، یعنی انتہائی حلق والا جہاں سے حمزہ اور ہا نکلتا ہے، اگر آپ نے آواز کے ذریعے سے علیم پڑھ دیا تو اس کا معنی ہے تکلیف دینے والا۔ علیم 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 علیم، آپ آواز سے فرق دیکھیں، علیم علیم۔ قلب دل، یہاں پر مستعلیہ قاف ہے، موٹا قاف ہے، اگر اس کی جگہ کلب پڑھ دیا، کاف باریک کاف، تو کتا مطلب ہو گیا۔ قلب قلب کلب، دیکھو کتنا فرق ہے، قلب دل، کلب کتا۔ اسم گناہ، اسم 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 اسم، یہ صفیریہ کا سین ہے، یہ سا نرمی سے ادا ہوتا ہے، اسم گناہ، اسم نام۔ تو قال کہا، کیل ناپا، قال کہا، کیل ناپا۔ تو یہ چند مثالیں آپ کو میں نے یہاں پر رکھ دی۔ اس طرح سے لحن جلی اور لحن خفی کا خطرہ رہتا ہے، لحن جلی بلکہ لحن جلی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے جب حرفوں کا معنی چینج ہوتا ہے، جیسے علیم کی جگہ عین کی جگہ آپ نے حمزہ لگا دیا تو لحن جلی ہو گیا۔ دیکھو، جاننے والا اور تکلیف دینے والا۔ قلب، قاف کی جگہ کاف پڑھ دیا، مطلب کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اسم گناہ، اسم نام، اسم گناہ، اسم نام۔ تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ٹیک کیئر، خدا حافظ۔